الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ والأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ظلم ہوا اور ظلم سہنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی تو یقیناً ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا بدلہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر یہ لوگ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا میں حسنہ اور آخرت میں کہیں بہتر بدلہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنہ سے مراد دنیا میں عطا کی جانے والی حسنہ کے متعلق علامہ قرطبی نے درج ذیل 6 اقوال ذکر کیے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہونا، نمبر 2 اچھا رزق ملنا، نمبر 3 دشمن پر فتح و نصرت، نمبر 4 عام لوگوں کی زبان پر تعریف، نمبر 5 شہروں اور ملکوں میں حکمرانی، نمبر 6 دنیا میں باقی رہنے والی مداح و ثناء اور اولاد تک پہنچنے والی عزت اور بزرگی۔ علامہ رحم اللہ تعالی مزید لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں یعنی حضرات مہاجرین رضوان اللہ اجمعین یہ سب باتیں ان کو حاصل ہوئیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا کہ جہاں رہائش ملی ان کو مدینہ منورہ میں، اور اچھا رزق بھی ملا اور امن بھی ملا، اور دشمن پر فتح و نصرت یعنی بعد میں انہوں نے فتح حاصل کی اللہ کی طرف سے، اور پھر ملکوں پر حکمرانی کی، انہوں نے حکمرانی کی ملکوں پر، اور ایسی عزت پائی دنیا اور آخرت میں کہ آج بھی ہم لوگ جب کسی کا نام لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کی اولادوں کا بھی، تو بڑے ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں۔ یہ ملا صلہ ان کو اللہ کی طرف سے جو انہوں نے ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، کہ ہمیشہ کے لیے وہ عزت دار بن گئے، وہ عزت والے بن گئے۔ آج ہم ان کا نام لیتے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں ان کی شان میں ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایسی اللہ نے ان کو عزت دنیا میں عطا کی، اور آخرت میں وہ جنت کے ہمیشہ کے لیے مالک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے یعنی حضرات مہاجرین رضوان اللہ اجمعین یہ سب باتیں ان کو حاصل ہوئیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ
کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں کہ مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% یا جتنا بھی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موقع نہ ملے۔ یاد رکھیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ بعد میں اولادیں جو ہیں اسی مال کے لیے جھگڑا کرتی ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ تو اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو کے میرے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی نے قلم بند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 ثوابوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک دنیا میں ملنے والا جلدی ثواب، یعنی کشادہ رزق جو مل جاتا ہے، اور دوسرا خوشگوار زندگی کی شکل میں ہے۔ بیان کردہ وعدے کا ہر مہاجر فی اللہ کے لیے ہونا، آیت شریفہ اگرچہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین کے متعلق نازل ہوئی، لیکن اس میں ذکر کردہ وعدہ سے فیض یابی ہر زمانے اور ہر جگہ کے اللہ تعالیٰ کی خاطر مہاجر کے لیے ہے، کیونکہ آیت شریفہ میں بیان کردہ حکم سبب نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ حکم عام ہوتا ہے کہ قیامت تک جو بھی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ کا اس سے یہی وعدہ ہے۔ علامہ حیان لکھتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے کے لیے عام وعدہ ہے، ان کے پہلے پچھلے سب کو سموئے ہوئے ہیں، شیخ جزائری رقم طراد ہیں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، رب تعالیٰ اس کے لیے اس وعدہ کو پورا فرمائیں گے، یعنی زمین میں بھی اس کو اچھا ٹھکانہ ملے گا اور وسعت رزق ملے گی اور عزت دار بنے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کریم کی طرف سے انعامات ہیں۔ دونوں آیاتوں میں بیان کردہ بدلہ پانے کے لیے شرط، اللہ تعالیٰ نے دونوں آیاتوں میں مہاجرین کے لیے بدلہ دینے کا وعدہ فرمانے سے پہلے اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک شرط ذکر کی ہے۔ پہلی آیات میں ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری آیت میں ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ۔ فی سبیل اللہ اور فی اللہ دونوں سے مراد اللہ تعالیٰ عالم یہ ہے کہ ہجرت کی غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ علامہ ابو حیان دوسری آیت کی تفسیر میں رقم طراد ہیں کہ فی اللہ کے الفاظ میں عمل کے خاص ہونے کی دلیل ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ سید
محمد رشید رضا نے بیان کیا ہے کہ ہجرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی طور پر یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو۔ ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق اقامت دین اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کافروں کے مقابلوں میں مومنوں کی نصرت اور تائید ہو۔ وعدہ رب العزت کا سچ اور حق ہوتا ہے۔ دونوں آیتوں میں ہجرت کے بدلے میں رزق کے ملنے کا وعدہ رب ذوالجلال کی جانب سے اور ان کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تاریخ عالم کی گواہی تاریخ عالم اس وعدے کی سچائی پر دلالت کرتی ہے اور آج بھی اس وعدے کی صداقت عیاں ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اس بات سے بے خبر نہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے عزیز و اقارب، گھروں، ساز و سامان اور مال و دولت کو چھوڑا تو اللہ مالک الملک نے انہیں سرزمین شام، ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دیں۔ شام کے سرخ محلات اور مدائن کے سفید محلات کا انہیں مالک بنا دیا۔ صنع کے دروازے ان کے لیے کھول دیے اور کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ جو کوئی اللہ کے راستے پہ ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دار اور مال و زر اور دولت سے نوازتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی رضوان اللہ اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، آج بھی ان کا لوگ نام کس ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے پہ نکلا کریں، دین سیکھیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہجرت ہے۔ جیسے کہ نکلتے ہیں تبلیغی جماعت والے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے دین سیکھنا، خود نیکی کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔